السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 101 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ پچھلے آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ایمان والوں کے درجے ہیں، کچھ اعلیٰ درجے کے، کچھ اچھے اور کچھ درمیانے، السابقون الاولون فرمایا گیا۔ اور کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر فوراً ہی بلا چون چراں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر عقلی گھوڑے دوڑائے اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں اعلیٰ درجے کے مومن، جیسے کہ کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب باموی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے درجے کے لوگ، دوسرے درجے کے ایمان والے وہ ہیں جو ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، یعنی قدر عقل و دلیل کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ دل ان کے بھی صاف ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی اخلاص ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح مہاجر اور انصار، ان دونوں میں السابقون الاولون، دونوں میں فرمایا کہ یہ موجود ہیں اعلیٰ درجے کے لوگ اور پھر اس دوسرے درجے کے لوگ۔ اور اسی طرح اب جو آیت مبارکہ اس میں فرمایا کہ منافقین کے بھی درجے ہیں۔ فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اعراب منافقون، اور جو تمہارے آس پاس یعنی دیہاتی جو لوگ ہیں ان میں بھی منافق ہیں۔ لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو فرما رہے ہیں لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ نہیں انہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر لوٹا دیے جائیں گے بہت بڑے عذاب کی طرف۔ یعنی انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب بنیں گے ان کے اعمال، یہاں بھی انہیں عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب ہوگا۔ منافق اہل مدینہ میں جو منافق تھے وہ سرکشی، بڑی شدت تھی ان میں اور وہ نافرمانی میں اڑے رہتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا من اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اہل مدینہ میں جو ہیں وہ نفاق پر اڑ چکے، پکے منافق ہو چکے ہیں۔ ان کا یعنی ان کی اصلاح کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ یہاں منافقت کے جو درجے بیان فرمائے گئے ہیں ان میں پہلا تو یہ ہے کہ وہ جھوٹے بہانے بناتے ہیں۔ منافق کا یعنی پہلا جو سٹیج ہے منافقت کی کہ وہ کیونکہ اس وقت غزوات عام تھی تو یا کوئی دین کا کام ہوتا تو وہ اس میں بہانہ تلاش کرتے، بچنے کی کوشش کرتے۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر وہ جو اس سے زیادہ تھوڑے سے منافق تھے وہ جھوٹی قسمیں کھاتے، جھوٹے بہانے بنا کر اس پہ قسمیں کھاتے، ہمارا مطلب ایسے نہیں تھا، ہم ایسے نہیں تھے، ہم اس میں ایسے شامل نہیں ہو سکے، ہم یہ حکم اس لیے نہیں مان سکے۔ تو یقین دلانے کے لیے وہ قسمیں اٹھاتے۔ اور جو اسی طرح پھر تیسرے نمبر پہ وہ ایسے منافق تھے وہ ضد اور دشمنی پر اڑ گئے تھے، یعنی اب وہ یعنی پکے منافق تھے، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیلے بہانے تراشتے، موقع تلاش کرتے۔
تو یہ تیسرے درجے کے منافق اور سخت منافق انہی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مردوا علی النفاق، جو نفاق میں پکے ہو چکے، اڑ چکے ہیں۔ لا تعلم، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے، نحن نعلم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم انہیں 2 عذاب کریں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر لوٹا دیے جائیں گے ایک بہت بڑے عذاب کی طرف۔ دیکھیں مدینہ اور اس کے جو مضافات تھے، جو اس میں رہنے والے منافق تھے، وہ عام مسلمانوں میں گھلے ملے ہوئے تھے، بظاہر ان کے تمام کام مسلمانوں کی طرح ہی تھے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، ان طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے، مگر دل میں ضد اور دشمنی رکھتے تھے، گویا یہ آستین کے سانپ تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آگاہ فرمایا، لا تعلمہم نحن نعلم، آپ انہیں نہیں جانتے، وہ دل سے جو، یعنی بظاہر ان کی جو اعمال ہیں، شکل و صورت ہے، وہ تو مسلمانوں سے ملتی جلتی ہے، لیکن وہ دل میں بغض رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بات اور بھی ذرا سوچنے کی ہے، یا دیکھیں نا کہ ہمارے عام جو نام نہاد مبلغین جو کہلواتے ہیں کہ وہ اس بات پر بضد ہیں کہ نبی عالم الغیب ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کا فرمان، یعنی جب قرآن کو ہم نہیں کھولیں گے تو ہم انہی گورکھ تندو میں پھنسے رہیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو فرماتے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں علم نہیں، مجھے علم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پھر ہم قرآن کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ اندھا دھند پیروی کرنے سے کوئی ایمان کا بھلا نہیں ہوتا، ایمان انسان کا پختہ نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ پھر آج کے دور میں تو بہت سے لوگوں نے اسلام کو روزی روٹی کا جو ہے بہانہ یا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور خام خواہ اختلافی جو مسائل ہیں یا معاملات ہیں ان کو چھیڑ کر ہم جیسے کم علم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور پھر اپنی دکانداری سے چمکاتے ہیں۔ تو یعنی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس طرح مومنین کے درجے ہیں الاعلیٰ، اچھا، ادنا، کمزور، اسی طرح منافقین کے بھی درجے ہیں۔ پھر اگلی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان درجہ بدرجہ منافقین کا حل بھی بتایا کہ پہلے درجے میں جو اول درجے میں ہے منافق، یعنی تھوڑا جو اس میں منافقت ہے اس کا کیا علاج ہے، جو اس سے زیادہ ہے یا بالکل پکا جو منافق ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 عذاب دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو بے شک ایک رکوع سے بھی کم 2-3 آیات کو کھول کر پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، بہت ساری باتیں، بہت سارے مسائل، بہت سارے اختلاف خود بخود حل ہو جائیں گے۔ چند ایک باتیں ہوں گی جو علمی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی، تو ان کے بارے میں ہم علماء کرام سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری پھر ایسی باتیں ہیں جو علمی ہیں جن کا عام مسلمان کے عمل سے اتنا خاص تعلق نہیں ہے، تو ہمارا گزارا اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفاق سے بچائے، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نفاق سے محفوظ رکھے، بچائے، آمین یا رب العالمین۔